گرامی قدر احباب، اللہ رب العزت کا بھی یہ فیصلہ ہے، ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، اور اس کی مخلوقات میں سے ہمارا جو انتخاب ہوا ہے، انسانیت کا جو انتخاب ہوا ہے، وہ انتخاب عام مخلوقات کی طرح نہیں ہوا۔ جیسے درخت اگاتے ہیں، جیسے جانور جنم لے لیتے ہیں، جیسے پہاڑ بنا دیے گئے ہیں، جیسے سورج کو نکال کر کے غروب کر دیا جاتا ہے، جیسے پانیوں کو دریاؤں، سمندروں، چشموں، آبشاروں کی صورت میں بہا دیا گیا ہے، میں اور آپ ایسی مخلوق کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہمارے بارے میں تو اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام مخلوقات میں سے اولاد آدم کے سر پر عزت اور کرامت کا تاج رکھا ہے، ہم نے تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اس کو عزت دی ہے، اس کو مقام دیا ہے، اس کو شرافت اور کرامت عطا کی ہے۔ کیا ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے ابا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو کہا جھک جاؤ تعظیم کے لیے، فرشتے جھک گئے تھے؟ کیا ہمیں نہیں پتہ کہ انسانوں میں سے اللہ نے کائنات کی سب سے مقدس ہستیوں کا انتخاب کیا، جنہیں انبیاء و مرسلین کہا جاتا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتہ کہ انسانوں میں سے اللہ نے سب سے کامل ہستی کو وہ شرف عطا کیا جس شرف تک نہ کوئی ملک مقرب پہنچ سکا ہے، نہ کوئی نبی مرسل پہنچ سکا ہے، نہ کسی مخلوق کا کوئی فرد پہنچ سکا ہے، اور وہ شرف میرے مصطفیٰ کے حصے میں آیا۔ وہ شرف یہ تھا کہ تمام مخلوقات نیچے رہ گئی ہے، آسمان زمین کا نظام نیچے رہ گیا ہے، فرشتے ملائکہ کا سردار ٹھہر گیا ہے، اور عرش معلیٰ پر ذات خدا کے بعد کسی کے قدم لگے ہیں تو محمد مصطفیٰ کے لگے ہیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ اللہ نے انسان کو شرف عطا کیا ہے۔ اللہ نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ سورج کو اللہ نے حکم دیا کن ہو جا، سورج چمکنے لگا۔ چاند کے لیے حکم ہوا کن ہو جا، چاند میں روشنی پیدا ہو گئی۔ پانیوں کو حکم دیا گیا، پہاڑوں کو حکم دیا گیا، آسمانوں زمینوں کو اسی طرح اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن جب انسان کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کن انسان پیدا ہو جا، مٹی مل گئی، گارا مل گیا، پانی لگ گیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ رب کا فرمان یہ ہے کہ جب انسان کو پیدا کرنے کی باری آئی، اللہ نے لفظ کن نہیں کہا تھا، اللہ نے اپنے قدرت والے ہاتھ استعمال کیے تھے۔ خلقت بیدی، میں نے اپنی قدرت والے ہاتھوں سے اپنے شاہکار کو تخلیق کیا ہے۔ میں نے اپنی قدرت والے ہاتھوں سے اپنے شاہکار کو تخلیق کیا ہے، انسان کو وجود دیا ہے۔ یہ انسانیت ہے۔ اور پھر یہ کیا شرافت کم ہے؟ کیا یہ عزت کم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کیا اور اس کو مخدوم کائنات بنا دیا ہے؟ اللہ نے اس انسان کو اصل بنایا ہے، باقی تمام مخلوقات کو اللہ نے خادم بنا کر کے انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ جب انسان نہیں رہے گا تو دریا بھی نہیں بچیں گے، پھر بہاریں بھی نہیں آئیں گی، پھر موسموں میں انقلاب اور کروٹیں بھی پیدا نہیں ہوں گی، پھر یہ خزاں اور یہ بہار، یہ گلستان، یہ نظام بھی ختم کر دیا جائے گا۔ سورج نہیں چمکے گا، چاند نہیں نکلے گا، ستارے نہیں جگمگائیں گے، اس لیے کہ جب انسان ختم ہو گیا ہے، انسان کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے، پھر اللہ کسی چیز کو بھی باقی نہیں رکھیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ساری کائنات کا مخدوم اور دلہا جو ہے وہ حضرت انسان ہے۔ یہ حضرت انسان ہے۔ انسان کو اللہ نے اصل بنایا ہے، اس کو اپنا خلیفہ کہا ہے اللہ نے، اس کو اپنا محبوب بنایا ہے اللہ نے، اس انسان کو۔